وَإِذَا اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں ہم ان کے نہلکا ہم ہلاک کر دیں قریتن کسی بستی کو امرنا حکم دیتے ہیں ہم مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو ففسقوا تو وہ نافرمانی کرتے ہیں فیہا اس میں فحقا تو سچ ہو جاتی ہے علیہ القول اس پر بات فدمرناہا تو ہم تباہ کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں اسے تدمیرا بری طرح تباہ کر دینا۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی لازمی ان لوگوں کے لیے کر نہیں دیا کہ ایسا وہ کریں، بلکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو مال اور دولت اور تمام طرح کی آسائشیں فراوانی سے ملنے لگتی ہیں تو وہ اپنی ان سب چیزوں کو ہی زندگی کا حاصل سمجھ لیتا ہے اور ان میں ہی کھو جاتا ہے اور اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک قوموں کی عروج و زوال کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کا خاص طور سے، ویسے تو ہر قوم کے لیے یہ ایک معیار ہے لیکن خاص طور سے مسلمانوں کے لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی انہیں عروج حاصل ہوا تو وہ اس حالت میں تھے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، سختیوں میں زندگی گزارنے والے، لڑائی اور جنگ کے لیے ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار رہنے والے، ایسے وقتوں میں اس طرح سے پھر اللہ کی مدد بھی آئی اور انہوں نے عروج بھی حاصل کیا۔ اور جب حکومت حاصل کر لی تو پھر کیا ہوا کہ ایک دو نسلوں کے بعد وہ دولت کی فراوانی، وہ عیاشی جو ہے وہ اس میں اس طرح سے اس میں کھو گئے، اس طرح ڈوب گئے کہ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئیں، اور نہ صرف یہ کہ نکلیں بلکہ انتہائی ذلت کے ساتھ ذلیل و خوار ہو کے ان کا وہاں سے نکلنا ہوا۔ ہمارے سامنے انڈو پاک کی مثال ہے، ہمارے سامنے ٹرکی کی مثال ہے، ہمارے سامنے اور بہت ساری ایسی مسلم ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں کہ جن کا عروج تھا اور پھر زوال ان کا جو ہے وہ اس وجہ سے ہی ہوا کہ وہاں پر اتنی جب دولت کی فراوانی اور خوشحالی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کسی قوم کے لیے، کسی بھی بستی، کسی بھی قوم کے لیے جو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، تو ایسا اس لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاک کرنے کا جو اللہ کا حکم یا فیصلہ آتا ہے وہ اسی وقت آتا ہے جبکہ اس کے خوشحال لوگ جو ہیں وہ نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلی قوموں کا جائزہ جب ہم لیتے ہیں جن پہ عذاب نازل ہوا تو ان کا کیا حال تھا۔ ہر قوم کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی اس کے بڑے بڑے سردار، ہم نے پڑھا نا کہ ہر قوم کے سرداروں نے، اس کے بڑے لوگوں نے سب سے زیادہ تکبر کیا اور اللہ کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، اور ان کے انڈر کیونکہ دیکھیں جو ایک ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، لوگ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہی کام کرتے ہیں جو کہ حکمران طبقہ کرتا ہے، وہی پھر دوسرے اس سے چھوٹے نچلے جو لیول پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر اسی طرح عوام تک وہ چیزیں جو ہیں وہ عام ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ان کے سردار تھے انہوں نے کیونکہ سرکشی دکھائی اور اللہ کی بات نہ مانی، تو کیا ہوا اس کی وجہ سے ان کے جو انڈر جو لوگ تھے، یعنی جو اتنے حیثیت والے نہیں تھے، وہ بھی ان کی کیونکہ پیروی کر رہے تھے اس لیے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جیسے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ اللہ کا رسول جو ہے وہاں مبعوث نہ ہو، تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اللہ کا پیغام ہمیں ملا ہی نہیں، ہم تک کوئی لے کر آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے جو انہیں خوشخبریاں بھی سنائیں اور انہیں خبردار بھی کریں، تاکہ اللہ کے اوپر ان لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت نہ رہے۔
ان رسولوں کے آنے کے بعد۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ایک خاص اصول ہے کہ کسی بھی بستی پر جب عذاب کے نازل ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کا بھی یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ اس معاشرے میں اس عذاب کا سبب وہاں کے دولت مند اور خوشحال لوگ بنتے ہیں۔ یہ لوگ اعلان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی حکومت اولی کرتے ہیں اور دیدہ دلیری دکھاتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مکہ کے کفار جو تھے وہ آپ سے یہ کہتے تھے نا کہ اگر ہم غلط ہیں اور ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو پھر ہم اتنے خوشحال کیسے ہیں؟ ہماری اولادیں کثرت سے ہیں، بیٹے ہیں ہمارا مال و اسباب ہے، ہمیں اتنی عزت ہمارے قبیلوں میں ملی ہوئی ہے، تو پھر اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں سب کچھ کیسے ملا ہوا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ عیاشیوں میں اور اپنی منمانیوں میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پوری طرح عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عوام یہ ہوتے ہیں کہ وہ عوام کی بھی اکثریت جو ہوتی ہے وہ ان کی ان حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اول تو ان کی چلے بھی نہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب بھی اسی رنگ میں رنگنے لگتے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ انہی جرائم میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ایسا معاشرہ پھر اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر صرف وہی لوگ اس عذاب سے بچ جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی ساتھ دیتے تھے پہلی قوموں میں، اور آج بھی جو اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے والے اور اللہ کی تعلیمات پہ، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں نا، وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ جب کوئی معاشرہ پوری طرح سے گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، برے کاموں کو برا نہیں کہتے، اگر نہیں بھی کرتے تو اس کو برا نہیں کہتے، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ 3 درجے ہیں ایمان کے، اور سب سے کمتر درجہ یہی ہے کہ دل میں کم از کم برا سمجھے۔ اور اصحاب سبت جو تھے ان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 3 گروہ تھے، ایک جو گناہ کرتے تھے اور ایک جو گناہ سے باز رہتے تھے، اور ایک وہ جو گناہ نہ تو کرتے تھے اور باز بھی رہتے تھے، اور جو کر رہے تھے ان کو روکتے بھی تھے، تو صرف ان کو ہی نجات ملی۔ تو صرف کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے برائی کا ساتھ دینے والے لوگ جو ہے نا وہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی جو ہے وہ انسان کو ڈڈر بنا دیتی ہے، اللہ سے بے خوف کر دیتی ہے، اور اس میں ایک تکبر آ جاتا ہے، اور اس کو ہر چیز میں یہ نظر آتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے سب کچھ حاصل ہے، اور اپنی میں جو ہے نا وہ اس کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب اس کے خوشحال لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور پھر اس پر اڑے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے جو ان سے کمتر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں، تو پھر اللہ کی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے تباہ ہوتے ہیں کہ بالکل جیسے کہ قوموں کے نام و نشان بھی مٹ گئے تھے۔ تو یہ جو ہے ایک ایسا فارمولا ہے جس پہ ہر ایک اپنے کو جانچ سکتا ہے، اپنی قوم کو بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے، من القرون، بستیوں میں سے، من بعد نوح کے بعد، وَكَفَى، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، رب آپ کا، بِذُنُوبِ، گناہوں کے ساتھ، عبادہ ہی، اپنے بندوں کی، خبیرن، خبر رکھنے والا، بصیرہ، دیکھنے والا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کسی بھی بستی میں، کسی بھی قوم میں شرک نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی ہلاک کی ہم نے بستیوں میں سے نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ جس میں شرک کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے چھوٹے موٹے گناہ یا اللہ کی نافرمانیاں تھیں، جیسے کہ حابیل اور قابیل کے ذریعے جو دنیا کا پہلا قتل ہوا، اور اس طرح کے اور بھی گناہ یا جرائم ہوتے رہے، لیکن شرک جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک 1000 سال کی مدت ہے، جس میں کہ سب جو تھے وہ مسلمان تھے،
کوئی مشرک نہیں تھا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے بحیثیت ایک قوم کے جو یہ اس طرح کا بگاڑ جو آیا شرک کا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا۔ اس سے پہلے کسی بستی پر بھی عذاب نہیں آیا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کیونکہ شرک کا شکار ہوئی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی تعلیمات اور اتنا اللہ کی طرف بلانے کے باوجود بھی وہی تکبر اور سرکشی تھی، اور کسی طرح سے وہ نہیں ماننے والے تھے، اور جب اللہ نے ان کی جو حجت تھی، جو مدت تھی، وہ پوری ہو گئی، تو پھر ایک طوفان کی شکل میں ان پہ عذاب آیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ایک کے بعد ایک قوم آتی گئی، اور انہوں نے جب اس طرح کی حرکتیں کی، اور شرک جو کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم تھا، اور اس پر ڈٹے رہے، پیغمبروں کے آنے کے باوجود پیغمبر بھی آتے رہے، ہر قوم نے جب شرک کیا، اور کچھ عرصہ ہوتا یہ تھا نا کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام پہ عذاب آیا، اب ان کے ماننے والے جو تھے، ایمان والے جو تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا اس عذاب سے، اور انہوں نے پھر آگے نئی بستیاں، نئی آبادیاں بنی۔ اب کچھ عرصے تک تو وہ سب جو تھے وہ دین پر چلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا، اور برائیوں کے ساتھ ساتھ شرک جو ہے وہ پھر آ گیا، اور پھر جب دوبارہ ہوا تو پھر رسول آئے، اور پھر ان کی تعلیمات کو بھی جھٹلایا، ان کا بھی انکار کیا، اور پھر ان کی جب مدت پوری ہو گئی تو پھر ان پر بھی عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا بھی ہے اور ان سے باخبر بھی ہے، یعنی ظاہر میں جو بعض لوگ بظاہر نیک نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے گناہ گار ہیں، دل میں کھوٹ ہے، عمل جو ہے کچھ اور کر رہے ہیں لیکن دل میں جو ہے وہ گناہ اور نیت جو ہے، مثلاً ایک معمولی سی بات ہے کہ خرچ کر رہے ہیں لیکن نیت ریاکاری کی ہے، اپنی واہ واہ کروانے کی ہے، یا اسی طرح اور بھی بہت سارے کام ہیں جو بظاہر نیکی نظر آ رہے ہیں لیکن اندر دل میں جو ہے وہ گناہ چھپا ہوا ہے۔ تو ایسے جو کہ نظر آ رہے ہیں جو گناہ گار، ان کو بھی دیکھنے والا ہے، اور جو بظاہر نیک بنے ہوئے ہیں لیکن دلوں میں گناہ چھپے ہوئے ہیں، ان کے حال سے بھی اللہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، اپنے بندوں سے، مسلمانوں سے، کہ ظاہر میں بھی مسلمان ہوں اور اندر سے بھی ایمان جو ہے وہ اندر بھی دل میں موجود ہو، اور جیسا جو عمل کر رہے ہیں نا، نیت بھی اس کی ویسی ہی خالص ہو۔ من کانا، جو کوئی ہے، یریدو چاہتا یا ارادہ رکھتا، العاجلہ جلد ملنے والی چیز کو، اجلنا جل دیتے ہیں ہم، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، ما نشاء ہم جو ہم چاہتے ہیں، لمن جس کے لیے، نریدو ہم چاہتے ہیں، ثم پھر جعلنا بنا دیتے ہیں ہم، لہو اس کے لیے، جہنما جہنم کو، یصلاھا وہ جلے گا اس میں، مذموما مدحورا ملامت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ جو جلدی چاہتا ہے، یعنی راتوں رات چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کو حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے وہ حرام راستے کی طرف جانا چاہتا ہے جلدی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو ہم اس کو وہ بھی مواقع فراہم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں وہ مواقع۔ کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے جلدی، میں حلال ہو یا حرام ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس مجھے جلد سے جلد امیر بننا ہے، دولت کمانا ہے، تو اللہ اس کے لیے بھی مواقع اس کو فراہم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی جو کہ صرف دنیا کی ہی زندگی، دنیا کی ہی عیش آرام، دولت چاہے، شہرت چاہے، اور صرف اسی کے لیے منصوبہ بندی کرے، محنت اور دوڑ دھوپ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو، اس کی کوششوں کو کسی حد تک کامیاب کر دیتا ہے، کیونکہ عاجلہ کیا ہے، عجلت میں حاصل ہونے والی چیز نا، تو دنیا جو ہے نا یہ عاجلہ ہے، یہ دنیا نقد کا سودا ہے، یہاں پہ فوراً چیزیں اللہ پاک فراہم کر دیتا ہے، تو بظاہر ان کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ٹھہرے ہیں، لیکن در حقیقت یہ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی نہیں ہے، اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے دوڑ دھوپ اور تگ و دو کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ہلکان کر دیتا ہے،
پوری طرح سے تو دنیا پھر بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ جس کو جتنا چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے دنیا میں اس کی محنت کا صلہ دے دیتا ہے، اگر اس کی خواہش صرف دنیا ہی حاصل کرنے کی ہو۔ لیکن پھر ہم اس کے لیے کیا بنا دیتے ہیں؟ جس شخص نے صرف دنیا کی خواہش کی اور ساری محنت صرف دنیا کے لیے ہی کی، تو دنیا میں تو کسی نہ کسی حد تک ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کیونکہ اس سے نہ خواہش کی اور نہ محنت، تو آخرت میں سوائے جہنم کے اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس دن وہ ملامت کیا ہوا اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ ملامت کیا ہوا کیوں ہوگا؟ اپنے کو خود ہی ملامت کر رہا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا، پوری زندگی اپنی جو ہے ایک دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے جو کہ بڑی اجلت میں گزرنے والی تھی، عاجلہ تھی، بڑی تیزی سے گزر گیا وہ وقت، اس میں اپنا ساری وقت، اپنی محنت، اپنی ساری توانائی کو ضائع کر دیا، اور آج جو کہ حقیقی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، اور اس دن وہ اللہ کی رحمت سے پھر دور ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ ومن، اور جو ارادہ چاہے یا ارادہ کرے، الآخرت، آخرت کا، وسعی، اور وہ کوشش کرے، لہا، اس کے لیے، سعیہا، کوشش اس کی، وہوا، اور وہ، مومن، مومن ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، کان سعیہم، کوشش ان کی، مشکورہ، قدر افزائی کی جائے گی یا قابل قدر ہوگی۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی، یہ شاید میں جو ہے نا اللہ کی طرف سے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی چاہیے اللہ سے، اور آخرت کی بھی بھلائی چاہیے، تو ہماری کوشش جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کامیابیوں کے لیے ہونی ضرور چاہیے، لیکن وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ تعلیم حاصل کرنا، اچھی نوکری کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ کے جو کام ہے ان کے لیے وقت دینا، اللہ کی کتاب کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یعنی زندگی میں انسان دنیا کے لیے بھی کام کرے، دنیا کی کامیابی کے لیے جو کچھ کوشش کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ اس کو یہ بات اپنے ذہن میں کلیئر کرنی ہوگی، طے کرنی ہوگی کہ کس حد تک اس کو دنیا چاہیے اور کس حد تک اس کو آخرت چاہیے، تو کوشش اس کی پھر اسی حساب سے ہوگی۔ اور جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی زندگی اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اور بڑھ کے اسی میں اپنے آپ کو کھپانے کے بجائے آخرت کے لیے بھی تیاری کرے، آخرت کے لیے بھی محنت کرے، نیک کام میں اپنا وقت لگائے، اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگائے، تو یہ سارے کام کرنے والا جو ہے، اور پھر اس کے لیے سب سے بڑی جو شرط ہے وہ یہ کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اس کے دل میں ایمان ہو، ایمان دل میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے، ظاہر ہے دنیا میں ہے تو ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر ہے، ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اس سے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داریاں ہیں جن کو مجھے اس دنیا میں بخوبی پورا کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کمانا ہے۔ صرف دولت کما کے اپنے آپ کو رئیس بنا کے اور تکبر کرنے کے لیے زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے میں ایک بڑا اہم انسان بن جاؤں، کہ اتنا دولت مند انسان ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ مجھ سے، میرے آگے مجھ سے دب جائے، میرا خوف کھائے اور میری حیثیت اور پوزیشن سے ڈرے، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اچھی زندگی گزارے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جو کچھ اللہ نے بتایا ہے، جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرے، اور وہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت مشکل کام ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالی ہم میں سے اتنی ہمت دے، اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو سمجھ کے اپنی زندگی کے
وقت کو جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کو ڈیوائڈ کر سکیں صحیح طرح، کہ کتنا وقت ہمیں اس دنیا کے لیے لگانا ہے اور کتنا وقت اپنی آخرت کے لیے لگانا ہے۔ دیکھیں آخرت کی زندگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے انعامات بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کی سزائیں بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو اس کے انعامات حاصل کرنے کے لیے کیا اتنی کوششیں ہیں ہماری؟ ہم کچھ جائزہ لے سکتے ہیں اور لینا چاہیے۔ ہاں دنیا جو کہ چند روزہ ہے، جس کی زندگی کتنی ہے، 60 70 80 90 100، ان سالوں کے لیے ہماری کوششیں اور ہماری محنت کس قدر ہے؟ جائیدادیں بنانے میں، گھر بنانے میں، پیسہ کمانے میں اس حد تک لگ جاتے ہیں کہ اپنی نمازوں سے، اپنی عبادتوں سے، اپنی نیکیوں سے غافل ہو جاتے ہیں انسان، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کمائی ہوئی دولت دوسروں کے لیے چھوڑ کر خود خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ ساتھ میں کیا جائے گا؟ وہی کوششیں جو کہ اپنے لیے آخرت کی زندگی کے لیے کی ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی زندگی کا، آخرت میں اپنی بھلائی چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ مومن بھی ہو، تو اللہ پاک کے نزدیک ان کی کوششیں، ان کی قدر افزائی ہوگی۔ کس طرح سے قدر افزائی ہوگی؟ اس طرح سے ہوگی کہ اگر نیکیاں کم ہیں یا تھوڑی ہیں، بظاہر ہمیں چھوٹی لگ رہی ہیں، لیکن اللہ اس کا بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر دے گا انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ نیت خالص ہونی چاہیے، اور نیت زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی ہونی چاہیے۔ تو ایک مومن کی جو کوشش ہے نا، اس کا طریقہ بھی اس کا درست ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ نیکی کے کام سمجھ کے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں شرک اور ریاکاری شامل ہوتی ہے، تو پہلے تو یہ جان لینا کہ صحیح لائن آف ایکشن کیا ہے، اور اس کے لیے اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا عبادت کے حساب سے آپ کو ثواب تو ضرور دے گا، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا۔ تو کوشش جو آپ کی ہوگی وہ درست اسی وقت ہوگی جب کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کس اینگل سے، کس طریقے سے، کس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کیا کوشش کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے، اس میں کیا دل جمعی اور کیا اخلاص ہونا چاہیے، اور کون سی عبادتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہم سے کرنے کو کہی ہیں، اور اس کے علاوہ غیر ضروری ہم کن کن چیزوں کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کلن، ہر ایک کو، نمد ہم مدد دیتے ہیں، ہاؤلائی ان کو، وہاؤلائی اور ان کو، من عطائی ربی کا، عطا میں سے آپ کے رب کی، وما کانا اور نہیں ہے عطا ربی کا، بخشش یا عطا آپ کے رب کی، محظورہ روکی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہ ان اور ان کون ہے؟ یعنی وہ جو دنیا کی طلب رکھتے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں، اور جو آخرت کی طلب رکھتے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ جو دنیا چاہتا ہے تو اس کو بھی مواقع دیتے ہیں، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں بعض دفعہ نظر آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ کافر جو ہیں یہ تو بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ کما رہے ہیں، اور ایمان والے مسلمان جو ہیں وہ، ان کی حالتیں دیکھو کیا ہے۔ تو دیکھیں اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے دین کی ساری اچھی باتیں لے لی ہیں، ایمانداری، سچائی، دھوکے بازی نہیں ہے ان کے یہاں، تو اس لیے بھی وہ کامیاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جو دنیا کی طلب رکھتا ہے اس کو اس دنیا میں کامیابی کے مواقع دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے، نیکیاں کو کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ جو اس راستے پہ چل پڑتا ہے پھر اس کا دل اسی طرف راغب کر دیتا ہے اللہ، اور زیادہ اس کا دل چاہتا ہے آگے بڑھتا جائے، نیکیاں کرتا جائے، اچھے کام کرتے جائے۔ جس طرح برائیوں میں کشش ہے اور وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح نیکی کا راستہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک دفعہ جب اس راستے پہ کوئی چل پڑتا ہے تو پھر اس کا دل اور آگے بڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ اندازہ لگائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ رمضان میں ہی دیکھیں آپ، ایک رمضان کی مثال ہے، کتنی زیادہ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے،
کیونکہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں ہمیں رمضان میں، ہمیں پتہ ہوتا ہے جہاں تھوڑا سا وقت ملتا ہے ہمارا دل چاہتا ہے ہم قرآن پڑھیں، تو کیا ہوتا ہے اس مہینے میں ہمارا ایسا ہم سیٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا بار بار دل قرآن کی طرف ہی لپک رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا ہے اور ہم کہتے ہیں ابھی تو 15-20 منٹ ہے، چلو تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ لیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، عید آتی ہے، عید کی خوشیاں مناتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے ڈھرے پہ واپس آتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ یہی حال نیکیوں کا بھی ہے کہ جب نیکی کرنے لگتا ہے بندہ تو اللہ پاک اس کے دل میں ایسی رغبت پیدا کر دیتا ہے کہ اور آگے بڑھ کے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس راستے کی طرف۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ تو یہ سب تیرے رب کی عطا ہے اور اسی کی چیزوں میں سے دی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ نے دنیا کو ایک بازار بنایا جس میں سب اپنی مرضی کی خریداری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار سب کو دیا ہے کہ اس دنیا سے کیا خریدنا ہے، صرف دنیا کی آسانی اور سہولت خریدیں یا آخرت کا سامان لیں، یا پھر ایسی خریداری کریں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے۔ تو یہ اللہ پاک نے کی عطا ہے، یہ اس کی بخشش ہے، جو کہ اللہ کی بخشش ایسی نہیں ہے جو روکی جائے، یعنی یہ ایک سمندر ہے جو بہہ رہا ہے اللہ کی بخشش کا، جو انسانوں کے لیے اللہ نے جاری کیا ہوا ہے، جو ہر ایک کے لیے ہے۔ وہ کافروں کو بھی دیتا ہے نا، اگر اللہ کا نام نہ لینے والے جو ہیں اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں دے؟ اللہ سب کو دے رہا ہے۔ یہ ایک دنیا کے لیے اللہ کی بخشش ایک عطا ہے کہ اللہ نے یہاں سب کو سب کچھ دیا ہے، اور اس دنیا کے بازار میں یہ اختیار بھی دے دیا ہے، اب اس میں سے تم چن لو تمہیں کیا چاہیے۔ تمہیں صرف دنیا چاہیے، تمہیں صرف آخرت چاہیے، یہ دنیا اور آخرت دونوں چاہیے؟ تو ہم مومنین کو، ہم مسلمانوں کو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں مانگو، اور کوشش بھی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کرو۔ ہم یہ نہیں کہا ہے کہ تم دنیا کو ترک کر کے کسی ویرانے میں جا کے راہب بن کے بیٹھ جاؤ، ہمیں یہ نہیں کہا ہے، ہمیں کہا دنیا میں رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرا گھر بھی ہے، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، دن میں بھی سارے معاملات بھی اپنے دیکھتے تھے، اپنے گھر کو بھی دیکھتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ ہمارے لیے مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اس طریقے سے ایک مومن کو کرنا ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض کو بعض پر، وللآخرۃ، اور یقیناً آخرت، اکبرو، زیادہ بڑھی ہے، درجات، درجات میں، وہ اکبرو، اور زیادہ بڑھ کر ہے، تفضیلہ، فضیلت میں۔ تو دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نظام ہے بنایا ہوا کہ اللہ پاک فرما رہے دیکھو کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، یعنی اس دنیا میں جتنی محنت جو کرتا ہے اتنا ہی اس کو اللہ پاک بعض کو بعض پر فضیلت دیتے تھے۔ جو دنیا کے معاملات میں دنیا کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کو اس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے۔ جو آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے درجات زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو تم دیکھو کس طرح ہم نے بعض پہ بعض کو فضیلت دی ہے۔ دنیا میں سب ایک جیسے نہیں بنائے اللہ نے، نہ سب کو ایک جیسا سب کے اسٹیٹس ہے، یعنی مالی حساب سے، اور نہ ذہنی حساب سے، اور نہ ہی اور کاموں کے حساب سے، کسی طرح سے بھی اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ تقسیم ہے اللہ کی، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن آخرت کا جو درجات ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور فضیلت بھی سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ دنیا کی جو فضیلت ہمیں نظر آتی ہے نا، اگر مال و دولت کی بنا پر ہے، یا کسی کی اچھی کاسٹ، اچھی نسل، اچھے کسی منصب کی وجہ سے ہے، یہ دنیا کی فضیلت ہے۔ وہ بھی اللہ سے مانگے، اس کے لیے بھی کوشش کریں، کوئی گناہ نہیں ہے اس کو مانگنا، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ لیکن اصل جو درجہ ملے گا نا، جو اصل فضیلت ملے گی، وہ کہاں ہے؟ وہ آخرت میں۔ وہ جو درجات ملیں گے، وہ جو فضیلت ملے گی وہاں پر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا جنت کے درجات ہیں، 100 درجے ہیں جنت کے، تو جنت میں درجوں کے ذریعے فرق ہوگا نا،
ہر ایک کی نیکیوں کے حساب سے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں نا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، سب ہے نا، مختلف درجات ہیں، بزرگ اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، مومنین میں سے جو زیادہ نیکیاں کرنے والے ہیں، ان سے کم ہیں، ان سے کم ہیں، تو سب کے درجات ہیں۔ تو اس طرح سے جنت میں بھی جو درجات ملیں گے وہ نیکیوں کے حساب سے ہی ملیں گے، اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ جو فضیلت ملے گی وہ بہت زیادہ بڑی ہے، جس کے درجے بڑے ہوں گے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ تو آخرت کے درجے اور فضیلت دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، تو اس لیے جنت کے اور آخرت کے ان درجات کے لیے اس کے لیے محنت کرو۔ لا تجعل، نہ تم بناؤ، ما اللہ ہی، ساتھ اللہ کے، الہن کوئی الہ آخرا دوسرا، فتقدا تو بیٹھے رہ جاؤ گے تم، مذموما مخذولا، ملامت زدہ، بے یار و مددگار۔ یعنی یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی، سب سے جو بنیادی جو شرط اور اصول اللہ نے بتا دیا ہے وہ کیا ہے؟ نیکیاں اور اچھائیاں اور درجات، یہ سب کس چیز کی بیس پہ ملیں گے؟ اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف یہ بات ہے، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بنو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے، کہاں؟ آخرت میں۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے شرک کی تو کوئی معافی ہے ہی نہیں نا، تو بے یار و مددگار رہ جاؤ گے، وہاں کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ آخرت میں، دنیا میں بھی کوئی نہیں کر سکتا ویسے تو، لیکن آخرت میں تو بالکل ہی کوئی بول بھی نہیں سکتا اللہ کی اذن کے بغیر، تو وہاں پر تم ملامت زدہ ہو گئے، اپنے کو ہی ملامت کر رہے ہوگے کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے کتنی بڑے گناہ میں، اور کس طرح سے ہم نے ایسا گناہ کیا کہ جس کی آج کوئی معافی ہی نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے، اللہ کے نہ تعبدو، تم عبادت کرو، اللہ مگر، یاہو صرف اسی کی، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اما اگر، یبلغنا وہ پہنچیں، اندکا تیرے پاس، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تو نہ، تقل تم کہنا، لہما ان دونوں کے لیے، افن اف، ولا تنہرہما اور نہ تم جھڑکنا ان دونوں کو، وقل اور کہنا، لہما ان دونوں کو، قولا کریما۔ اب یہاں پر جو ہے بہت بہت اہم جو باتیں ہیں وہ اللہ پاک کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمانی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، تو اب آگے مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی ساتھ ہی حکم دیا ہے یا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، بندگی نہ کرو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ صرف اور صرف غلامی، بندگی، اطاعت صرف اسی کی کرو، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ، اور اسی کو، اللہ کو واحد جانو، آقا، مالک، سب کچھ رب، سب کچھ سمجھو، اور صرف اس کے احکامات پہ کیوں کیا کرنے کے بجائے جیسے ایک غلام تابعدار ہوتا ہے نا، اس طرح سے اس پر عمل کرو، اسی کے حکم کو حکم مانو، جو اللہ نے حکم بتا دیا بس وہی حکم ہے، اور اسی کے قانون کو قانون مانو، اور اس کے علاوہ کسی کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرو۔ تو یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ اور صرف ایک انفرادی طرز عمل کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا نظام ہے جو کہ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً قائم کیا۔ وہاں پر جو نظام قائم ہوا تھا وہ اسی نظریے پر بنایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ملک کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اور اسی کی شریعت جو ہے وہ ملک کا قانون ہے، اور رسول یا جو خلیفہ ہیں وہ صرف اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اس بہت ہی اہم حکم جو ہے وہ اللہ پاک نے
جو کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے بات جو کی ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو ان کے ساتھ۔ اللہ کے بعد دیکھیں انسانوں میں سب سے بڑا حق جو ہے نا وہ والدین کا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس دنیا میں لانے کا سبب ہے، پھر ایک کمزور سے بچے کو جس طرح سے والدین شفقت سے، محبت سے، پیار سے، اپنی محنت سے، اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے، تکلیفیں اٹھا کے پالتے ہیں، ایسا دنیا میں کوئی اور رشتہ نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیے قرآن میں کئی جگہ یہ احکامات ہمیں احکام کی شکل میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یعنی یہ صرف یہ کہا نہیں جا رہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کی جتنی بھی تفصیل اور تفسیر بیان کروں وہ کم ہی پڑ جائے گی، تو یہاں پر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ آپ گھنٹوں بھی بتاتے رہیں اور اس کی مثالیں دیتے رہیں تو آپ کی بات ختم نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا حق جو ہے وہ انسان ادا کر ہی نہیں سکتا، اور پورے آپ قرآن میں دیکھ لیجئے آپ کو ایک جگہ بھی یہ بات نہیں کہیں ملے گی کہ والدین سے یہ کہا جا رہا ہو کہ اپنی اولاد کا خیال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی پرورش پیار اور محبت سے کرو، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو۔ کہیں نہیں ملے گا نا یہ حکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل ایسے بنائے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ایسی محبت اور رحمت رکھ دی ہے ان کے دلوں میں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، جبکہ اولاد جو ہے وہ ہیں نیک، اللہ کے نیک بندے ہیں، ایسی نیک اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کا بہت خیال کرتی ہیں، بہت احساس کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی فکر، اس طرح کی تکلیف جو کہ ایک ماں اٹھاتی ہے، ایک باپ اٹھاتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں اور مثالیں ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس بات کا ذکر کروں اور کس بات کا نہ کروں، کہ ماں باپ کی محبت کی کیا کیا مثالیں۔ اور ایک شخص کی مثال ہے کہ اس نے اپنی ماں کو جو ہے وہ حج کروایا، اور اس طرح سے حج کروایا کہ وہ چل نہیں سکتی تھی، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس کو لے کر آیا، وہ جہاں رہتا تھا وہاں سے پیدل، اور پھر پورا حج اس نے جو ہے کندھے پہ اپنی ماں کو بٹھا کے کرایا۔ اس نے کہا کہ اب میرا حق ادا ہو گیا۔ تو اس سے کہا کہ بھائی وہ ایک رات جب تم نے بستر گیلا کر دیا تھا اور تمہاری ماں نے تمہارے کپڑے بدلا کے تمہیں سوکھی جگہ پہ اپنی جگہ پہ لٹا کے اور پوری رات اس گیلے بستر پہ سردی میں گزاری تھی، اس ایک رات کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کی محبت اور شفقت اس کا کوئی بدل نہیں ہے، بے لوث ہے وہ۔ باپ کو دیکھیں آپ، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی تگ و دو کرتا ہے، کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ کہ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی، ایک اچھا مستقبل دے سکے۔ اپنے کھانے کی، اپنی بھوک کی فکر نہیں ہے، اپنے کپڑوں کی۔ آپ سب نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، اپنے باپ کو دیکھا ہوگا، اپنے شوہروں کو دیکھا ہوگا، ان لوگوں کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کو اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہر وقت ہر بات کا جواب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو رکھے ہوئے ہیں، اس کا بنا دو، بچوں کو دلا دو۔ یہ آپ دیکھیں ماں کا تو بہت ذکر آتا ہے، ماں کی بہت باتیں، بہت بے شک ہے ماں کے درجات باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، ماں زیادہ تکلیفیں اٹھا کے پالتی، لیکن باپ بھی کچھ کم نہیں ہے، باپ کے احسانات بھی اولاد پہ کچھ کم نہیں ہے۔ باپ کی شفقت، اس کی محبت، جب زندگی سے یہ رشتے خوبصورت اور پیارے چلے جاتے ہیں نا تو ان کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ سلامت ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، محبت سے۔ احسان کیا ہے؟
نیکی سے بھی بڑھ کر نیکی، اس سے بڑھ کے بدلا۔ اور اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو پھر ان کے آگے اف بھی نہ کہو۔ کیوں کہا جا رہا ہے یہ؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے نا، بڑے سمجھدار لوگ بھی جو ہے نا، ان کی عقل اور سمجھ کم ہو جاتی ہے۔ اپنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں، باتوں کو ریپیٹ کرنے لگتے ہیں، بار بار ایک بات کو دہراتے ہیں، یا کوئی ایسی، وہ باپ جن کو ہم ساری زندگی دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے عقل مند اور سمجھدار کہ لوگ اپنے معاملات کے لیے مشورے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اب ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے کہ ہمیں خود حیرت ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے نا، کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ اور پاؤں وقت کے ساتھ ساتھ سب کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ ہمیں اس حال میں ملتے ہیں، بلکہ اس حال میں تو نہیں ملتے، ہم تو اس سے بھی برے حال میں ان کو ملتے ہیں، یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم تو کسی بھی قابل نہیں ہوتے، ہم تو کھانے پینا اپنا، یعنی کھانا پینا بھی خود نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو کچھ کر دیں گندگی تو اس کو بھی صاف کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے ماں باپ، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ماں باپ میں سے کوئی اس حد تک بیماری یا بڑھاپے کی کمزوری سے پہنچ جائے کہ اس کو کھلانا پڑے یا اس کے گندگی کو صاف کرنا پڑے۔ نارملی تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ چل پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے عقل اور شعور والے نہیں رہتے، بعض دفعہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں انسان جھنجلا جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ ایسے موقعوں کے لیے کہا کہ ان سے اف بھی نہ کہو۔ یہ اف جو ہے نا، اردو میں بھی وہی والا اف ہے جو اردو میں، یعنی اگر کوئی بات ناگوار گزرے، اف او کیا ہے، یہ بھی نہ کہو۔ اب اپنا جائزہ لیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہے بھائی، سمجھتے ہی نہیں ابو، آپ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سی سمپل بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ استغفر اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر ایسے بھی لوگ ہیں جو جھڑک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو جھڑکو نہیں، اور ان کے سے جو بھی بات کہو بڑی نرمی سے کہو، عزت والے طریقے سے۔ اگر کوئی بات سمجھانا بھی ہے نا، کچھ کہنا بھی ہے، تو بہت طریقے سے عزت دے کے ان کی بات کو پہلے سنو، بظاہر یہ شو کرو کہ ہاں میں نے مان لیے، پھر ان کو اس بات کو کسی طرح سے طریقے سے سمجھاؤ، ٹوکو نہیں، بولتے میں ان کو ٹوکو نہیں، ان کی بات کو پہ اپنی بات نہ رکھو۔ بہت سارے طریقے، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ دیکھیں، ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ عام طور سے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی ہے نا، کبھی اللہ دکھا بھی دیتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایسی سزا ہے جو کہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اور آپ نے وہ مشہور حدیث بھی سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھ رہے تھے، اور آپ نے کہا، بددعا فرمائی کہ خاک آلود ہو، کہ نہ خاک آلود ہو یا برباد ہو، 3 دفعہ کہا، جس میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھا کہ جس نے ماں باپ کو میں سے دونوں میں سے کو یا ان میں سے ایک کو پایا بڑھاپے کی عمر میں، اور پھر ان کے ذریعے سے جنت نہیں کمائی، ان کو ناراض کیا۔ ماں باپ کو ناراض کرنا، اگر کسی سے غلطی ہو گئی، اگر کسی سے ایسی بھول چوک ہو گئی اور ماں باپ موجود ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے، اصلاح کریں، جائیں، پیار کریں، ہاتھ چومیں، معافی مانگیں، ان کا دل خوش کریں۔ یہ ماں باپ جو ہے نا، ہم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، جیسے کہ اب ہم ہیں نا ماں باپ، ہم بھی اپنے بچوں سے کیا چاہیے ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا تھوڑا خیال کر لیتے ہیں، ہم سے پیار سے بات کر لیتے ہیں، ہماری دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں،
ایسے ہی ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کی بات تسلی سے سن لیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ اور جن کے آپ نہیں ہیں اور کوئی غلطی ان سے ہو گئی ہے تو وہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ سے مغفرت اور معافی مانگیں، اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی بہترین مغفرت کی دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے، چاہے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا نہ ہو، آپ کا یہ فرض ہے، آپ کے والدین کا آپ پہ یہ حق ہے کہ ان کے لیے بہترین مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے جو بھی صدقہ خیرات ہے وہ کریں، اور اپنی عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے آپ کی نیکیاں آپ کے والدین تک جائیں گی۔ آپ اپنے والدین کا چلتا پھرتا بینک اکاؤنٹ ہے جو مرنے کے بعد بند نہیں ہوا ہے، ان کی موت کے بعد بھی جو صدقہ جاریہ جاری ہے نا، وہ اولاد کی شکل میں ان نیک کاموں کے ذریعے ہے جو کہ وہ دنیا میں کر کے گئے ہیں، اور نیک اولاد اس میں سب سے بڑی۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو جو اچھی تربیت، اچھی بات سکھاتے ہیں، وہ اولاد جب تک وہ نیکیاں کرے گی وہ ماں باپ کو ملتی رہتی ہیں۔ ایک روایت، ایک واقعہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ قبر میں ہوگا اور ایک دم سے اس کو نور کے پہاڑ دکھائے جائیں گے کہ یہ تمہارے لیے، اس کے وہ کہے گا یہ مجھے کس چیز کا انعام ہے، میری کون سی نیکی کا مجھے انعام ہے؟ کہا جائے گا تمہاری نیکی نہیں ہے، تمہارے بچے نے یا تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے سید الاستغفار پڑھا ہے، تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اس کی قبر روشن ہو جائے گی، نور سے بھر جائے گی، وہ کہے گا کیا ہوا ہے، میں نے کیا ایسی نیکی کی؟ کہا تم نے نہیں کی، تمہارے بیٹے نے عمرہ کیا ہے، اس کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ تو آپ اور میں، ہم سب اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہیں اس دنیا میں، جب تک ہم زندہ ہیں تو بہترین مغفرت کی دعا ان کے لیے کیجیے، اور اگر ان کو زندگی میں پاتے ہیں، وہ موجود ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیے کہ ان سے کوئی سخت بات نہ کہیں، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہیں، اور جو بھی بات کہیں عزت اور احترام کے ساتھ کریں، اور وقفت اور جھکائے رکھیں، لہما ان دونوں کے لیے جناح الذل، اپنے بازو عاجزی سے جھکا لیں ان کے آگے، یعنی تن کے اکڑ کے نہ بیٹھے، جیسے ان کو لگے کہ آپ ان کو جج کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو ان تمسخر اڑا رہے ہیں، بلکہ عاجزی سے بیٹھیں، جیسے آپ ان کی باتوں کا اثر لے رہے ہیں، سن رہے ہیں ان کی بات، سمجھ رہے ہیں ان کی بات، من الرحمتی، رحمت سے، محبت سے، ہمدردی سے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کریے، ان دونوں پر رحم فرمائیے، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی بچپن میں، یعنی میں جب بے یار و مددگار تھا، میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے آپ کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے بھی ان کا محتاج تھا، اس وقت جس طرح انہوں نے پیار سے میری پرورش کی، میری دیکھ بھال کی، میرا خیال کیا، میری حفاظت کی، اللہ تو ان کی ایسی ہی حفاظت فرما، ایسی ہی پیار محبت کا معاملہ ان سے فرما، ایسی ہی رحمت کا معاملہ ان سے فرما، اسی طرح نرمی سے، محبت سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جن کے ماں باپ آج نہیں ہیں، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اللہ بہت ہی رحمت کا، پیار محبت کا ان سے معاملہ فرما، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما، ان کی کمی کوتاہی غلطیوں خطاؤں گناہوں کو اپنی رحمت سے درگزر فرما دے، اور ایسا ہی رحم ان پر فرما جیسا کہ انہوں نے ہم پر، اپنی اولادوں پر کیا، ہمیں جس طرح پیار محبت سے پالا، ہماری غلطیوں کو، ہماری بدتمیزیوں کو جیسے نظر انداز کیا، ہماری ہر بات کو پہ ہمارا ساتھ دیا، سمجھایا، ہمارے لیے پیسہ خرچ کیا، ہمارے لیے راتوں کی نیندیں قربان کی، اللہ ایسی ہی رحمت کا معاملہ تو بھی ان سے فرما، جیسے وہ ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر کے گلے سے لگا لیتے تھے، ایسے ہی اللہ تو بھی ہمارے پیارے ماں باپ کے لیے ایسی ہی رحمت کا معاملہ فرما، ان کی خطاؤں گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ان کو ایسے ہی اللہ پاک تو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنا،
آمین یا رب العالمین۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ان کے لیے زندگی کے مراحل آسان فرما۔ اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ نرمی سے، عزت اور محبت سے پیش آئیں۔ ربکم، رب تمہارا عالم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونو اگر تم ہوگے صالحین نیک، فإنہ تو یقیناً وہ کانا للوابین ہے رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بہت بخشنے والا۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، کیونکہ دیکھیں بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں بتا رہی ہوں نا کہ بڑھاپے میں انسان پر ارذل العمر کا بھی مرحلہ آتا ہے، جس میں کہ وہ کبھی بچوں جیسی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں بعض دفعہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں، کبھی انہیں سمجھانا بھی پڑتا ہے، کبھی روکنے ٹوکنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے اور کوتاہی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ صرف تمہارے ظاہری عمل کو، رویے کو ہی نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ تمہاری دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا نیت تھی۔ اگر بندے کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف اس کا رجوع ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتا ماں باپ کی، لیکن اس سے ہو گئی، تو چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ تو ہم سے بھی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اپنے ماں باپ کے حق میں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے استغفار جو ہے نا اس کے لیے وہ سب سے بڑا جو ہمارے پاس جو پلٹنے کا جو ہمارے پاس راستہ ہے وہ استغفار کا ہے۔ اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، اگر ہم سے ہو بھی گئی ہے نا لیکن ہمارے دل میں اب ندامت ہے، ہمیں تکلیف ہے اس چیز کی، تو اگر تم نیکی کا ارادہ رکھتے ہو، اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو یقیناً وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ تو اب اللہ کی طرف پلٹ رہے ہو تو اپنے گناہ کی جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، دانستہ ہوئی ہیں یا نادانستہ، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ وآتی ذی القربیٰ، وآتی ذی القربیٰ اور دو رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، حقہ حق اس کا، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا اور نہ تم بیجا خرچ کرو، بیجا خرچ کرنا۔ اب آگے اور مزید جو یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں بہت ڈیٹیل سے یہ اہم قوانین اللہ نے بتائے جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر ہم دوبارہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جو بھی قرابت دار ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو، ان کو وہ دو جو ان کا حق بنتا ہے، مسکینوں اور مسافروں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دو، اور فضول خرچی میں اپنے مال کو مت اڑاؤ۔ تبذر کے مطلب ہے بلا ضرورت جو ہے نا مال کو خرچ کرنا، اور وہ مال جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے۔ تو اسراف تو یہ ہے، یہ اسراف سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے کہ اسراف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کر دیا جائے، مطلب ایک کھانا کافی ہے لیکن دو دو بنائے جا رہے ہیں، پھر اسی ضرورت کے لیے یعنی دو کھانوں سے بھی تسلی نہیں ہوئی اور کئی کئی کھانوں پہ مشتمل ایک دسترخوان سجا دیا جائے، تو پھر یہ اسراف ہے۔ اور اس سے بڑھ کر تبذر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بے تحاشا اخراجات جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہو، مثلا شادی بیاہ کی رسمیں ہیں ان پر بے جا خرچ کرنا، بے حساب خرچ کرنا، دکھاوے میں خرچ کرنا، نام و نمود کے لیے خرچ کرنا، یہ سب مال و دولت کو ضائع کرنا ہے۔ تو جو اللہ نے بتائے ہیں طریقے جن کے اوپر خرچ کرنا ہے ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرو، اور جس طریقے سے اللہ نے بتایا اس طریقے سے خرچ کرو۔ ان المبذرین، بے شک فضول خرچ لوگ، کانو ہیں، اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی، وکان الشیطان اور ہے شیطان لربہ اپنے رب کے لیے کفورا، بہت ناشکرا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
خرچ کرو مال کو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، رشتہ داروں پر کرو، جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دو، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، لیکن اس میں بیجا خرچ نہ کرو، کیونکہ حد سے بڑھ کے خرچ کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب سوچ لیں آپ کہ جو فضول کے خرچوں میں، چاہے وہ شادی بیاہ کے ہوں، چاہے وہ دکھاوے کے لیے کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ، اب دیکھیں نا، ایک لباس، مناسب قیمت کا انسان کو کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بڑھ کر، ایک نارمل رینج سے بڑھ کر خریدے گا تو یہ اسراف ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بے جا، بلا وجہ کی نمود و نمائش کے لیے خرید رہا ہے، بے جا دعوت میں اہتمام کر رہا ہے، 2 کھانوں سے 3 کھانوں سے سب پورا ہو سکتا ہے، لیکن 10 12 ڈشز بنا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تبذر ہے۔ تو یہ سارے کام کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ اور شیطان کون ہے؟ اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا نا، اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ ناشکری کی تھی، اور اللہ کے حکم عدولی کی تھی۔ تو پھر اے وہ لوگ جو کہ یہ کام کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور وہ بھی ناشکری کر رہے ہیں۔ کس طرح ناشکری کر رہے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو مال و دولت دیا ہے، لیکن اس کا شکر ادا کر کے وہ کسی غریب کا ساتھ دینے کے بجائے، کسی غریب کی مدد کرنے کے بجائے، بے جا نمود و نمائش میں اپنے مال و دولت کو ضائع کر رہے ہیں۔ وَإِمَّا، اور اگر تو ردن، تم اعراض برتتے ہو، انہم، ان سے، کن سے؟ مسکینوں سے، ابتغاء، چاہنے کو، رحمت من ربک، رحمت اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا، تم امید رکھتے ہو اس کی، فقل، تو کہو، لہم، ان سے، قولا میسورا، بات نرمی والی۔ اب اگر تم چاہتے ہو، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی ہاتھ میں نہیں ہے تمہارے، اور تم اس کو منع بھی صاف نہیں کرنا چاہتے، اس سے اعراض برتنا چاہتے ہو، یعنی اس کو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے، مجھے جیسے سپوز کہیں سے پیسے آنے والے یا آ جائیں تو میں اس کی مدد کر دوں، کوئی کہیں سے کچھ فراغت میسر ہو، مال آنے کی امید ہو، تو پھر ایسی صورت میں اگر کنفرم ہے آپ کو کہ بھئی میں کچھ عرصے میں مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے کہ میں اس شخص کی مدد کر سکتی ہوں، تو پھر ان سے نرمی سے معذرت کر لو، یا تو اگر نہیں ہے تو ویسے ہی معذرت کر لو، اور اگر یہ امید ہے کہ پیسے آ جائیں گے، اللہ کی رحمت سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے پاس کہیں سے پیسے آنے والے ہیں، تو پھر مناسب طریقے سے ان کو سمجھا کے بات کرو کہ ابھی اس وقت موقع نہیں ہے، اور آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، انشاءاللہ ہوگا تو میں پھر، مجھے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی تو میں آپ کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر دوں گا۔ اور اگر یہ امید بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر ان سے اعراض برتو، وہ بھی معذرت یا اعراض بھی جو ہے وہ بھلے طریقے سے، نرمی سے کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تم رکھو، یدا کا، ہاتھ اپنا، مغلولتاً، بندھا ہوا، اِلیٰ عنُقِکَ، اپنی گردن کی طرف، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ تم پھیلا دو اسے، کُلَّ، ہر طرح، البسطی، پھیلا دینا، فَتَقْعُدَ، پس تم بیٹھ جاؤ گے، ملوما، محسورا، ملامت زدہ، حسرت زدہ ہوگا۔ یعنی یہ بھی اصول بتایا جا رہا ہے کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو، یعنی اپنے ہاتھ کو مغلولتاً الی عنقک، یعنی گردن کی طرف، آپ اگر سوچے، مطلب خود کر کے دیکھیں کہ اگر ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف لے جائیں اور سوچیں کہ یہ یہاں پر بندھا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، یعنی اس کو آپ نے روک لیا کسی کی بھی مدد سے، یعنی خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرو، اپنے ہاتھ کو روکو نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا بھی نہ پھیلا دو کہ سب کچھ ہی خرچ کر دو، اعتدال اور بیانہ روی کا راستہ اختیار کرو، اس طرح سے خرچ نہ کرو کہ سب کچھ ہی لٹا دیا، کہ ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور اس حد تک سب کچھ لٹا دیا کہ خود مشکل میں پڑ گئے کہ اب اپنے لیے گزارا کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں بچا، اور پھر
ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر دوسرے کے مال کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کر دے، اور اپنے کو ملامت کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے کیا حرکت کی، کہ ایسی کیا اس طرح سے خرچ کیا کہ ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ یعنی مدد کرنے کے بھی طریقے بتا رہا ہے اللہ پاک کہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں نا، جب پوچھتے تھے صحابہ کرام کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، اپنی ضرورت سے آگے جو بھی ہے، یعنی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے کوئی فکس وہ نہیں بتایا، بلکہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کی ضرورت اور اس کی تمام اس کے زندگی کے معاملات کے لیے آسانی کے بعد وہ جو خرچ کر سکتا ہے اس کو خرچ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ستہ خرچ کر دے کہ خود بھی بعد میں پریشان ہو جائے اور دوسروں کی طرف حسد زدہ ہو کے دیکھے کہ اب یہ میری کوئی مدد کر دے، میرے لیے کوئی آسانی کر دے۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، یبسط الرزق پھیلاتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر اور وہ اندازے سے دیتا ہے یا وہ تنگ کر دیتا ہے۔ انہو بے شک وہ کانا ہے بعبادہ ہی اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرم بصیرا باخبر بھی ہے، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ایک تقسیم رکھی ہے نا، رزق کی بھی ایک تقسیم رکھی ہے، اور اس میں سے میکسیمم جو ہے نا وہ کسی کی نیکی یا بدی یا کسی کے مومن یا کافر ہونے پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی تقسیم کا ایک الگ نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو رزق کو اندازے سے دیتا ہے، یعنی تھوڑا تنگی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اب ان حالات میں اگر کوئی بندہ اللہ کا نیک بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار یا میرا فلاں دوست ہے جن کے حالات بڑے خراب ہیں، غربت ہے، اور وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن اس کی پوری کوشش کے باوجود بھی اس کے حالات نہیں سدھرتے، تو ایسے وقت کے بارے میں، ایسی جب سچویشن ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کے رزق کی تنگی اور کشادگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس میں تم لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے جو کہا ہے، جو کوشش کرنے کو کہا ہے کہ مدد کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم وہ کرتے رہو، لیکن تم بدل نہیں سکتے ہر چیز کو، یعنی جو رزق میں کمی بیشی کا جو فرق اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، اور ان کو انسان سمجھ نہیں سکتا، ہر مصلحت کو تو نہیں سمجھ سکتا نا۔ لہٰذا جو تقسیم رزق کا جو اللہ کا بنایا وہ نظام ہے، اس میں انسان کتنی بھی کوشش کر لے اس کو جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ایک صحیح معاشی نظام دیا ہے اس پر اگر عمل کرے تو بہت حد تک جو ہے وہ غربت اور ناداری اور پریشانیوں کا لوگوں کی خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن مکمل طور پہ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی یہ حکمت ہے اور اللہ کا یہ کی تقسیم ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے رزق وہ جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیت املاق مفلسی کے خوف سے، نحنو ہم، نرزقہم ہم رزق دیتے ہیں انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، اِنَّا بے شک قتلہم قتل کرنا ان کا، کانا ہے خطأً کبیرہ خطا بہت بڑی، گناہ بہت بڑا۔ یہ سب احکامات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، اب تھوڑی تفصیل ہے۔ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ یہ کس قتل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قتل ہے برتھ کنٹرول، ابارشن، کیونکہ پہلے تو دور جاہلیت میں اور جو ہے بچوں کو مار دیا جاتا تھا، پیدا ہونے کے بعد بھی بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، یا مفلسی کے خوف سے جس کے بچے زیادہ ہوتے تھے وہ پھر ان بچوں کو میں سے کچھ جو ہوتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا۔ اب نیا زمانہ جدید تحقیق اور ترقی اور سائنس کی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کو مار دیا جاتا ہے ایبارشن کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مفلسی کے خوف سے، یعنی یہ
جانے آ گئی تو یہ کیسے کہاں سے ہم کھلائیں گے، کیسے ہم ان کی، بعض دفعہ ماں باپ جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ان چیزوں پہ سوچنا اور فکر کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ سارے معاملات انہی کے ہاتھ میں۔ یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اور اپنی اولاد کی ہر چیز کی ذمہ داری صرف ان پر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق ان کو بھی ہم ہی دیں گے، کیونکہ تمہیں بھی تو ہم ہی دیتے ہیں نا، تمہیں کہاں سے رزق مل رہا ہے؟ تو جس طرح ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اس طرح ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ اللہ کے پاس وسائل اور اللہ نے دنیا میں جو کچھ بھی ذریعے اور وسائل بنائے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہے ایسا جو بھی ڈسکور بھی نہیں ہوا ہے۔ خوراک کے کتنے ذخیرے اور خزانے ہیں، جانوروں کی شکل میں، فصلوں کی شکل میں، سمندر میں جو غذا ہے، سمندری غذائی، اس کی شکل میں کیا کچھ ہے۔ اور اللہ نے ہر انسان کو اتنی وہ دی ہے، کہتے ہیں نا کہ دو ہاتھ ہیں محنت کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، منہ صرف ایک ہے۔ تو اللہ پاک نے مواقع، دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے، غلط اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کیسے دلاؤں، میں اپنے بچوں کو کس طرح سے اچھا کھانا پینا دوں گا، زیادہ بچے ہوں گے تو ان کے لیے میں کس طرح سے، میری تو ایک محدود تنخواہ ہے، میری تو محدود آمدنی میں ایک کو یا دو کو ہی پال سکتا ہوں، ان کی پڑھائی اور ان کا سارا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، 4 ہو گئے، 6 ہو گئے تو میں کہاں سے کروں؟ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا پتا آپ کا جو بچہ آنے والا ہے اس کی قسمت سے آپ کو پروموشن ملتی، کیا پتا آپ کا جو بچہ آنے والا ہے اس کی قسمت سے آپ کو اس سے بھی اچھی نوکری مل جاتی، کیا پتا جو آپ کا بچہ آنے والا ہے وہ آپ کو کے لیے کاروبار میں فائدے کا ذریعہ بن جاتا، کیونکہ رزق تو دینے کا وعدہ اللہ کا ہے نا، تو راستے وہ بناتا، آپ نے اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی وہ راستے بند کر دیے۔ یہ بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ یہی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں اس پہ اتنا خرچ کر سکتا ہوں، اس بچے کو پڑھانے پہ یہ کر سکتا ہوں، تو مجھے اور مزید بچے ہوں گے تو میں ان کو کیسے پالوں گا، اور اس چکر میں اولاد کو ختم کروا دیتا ہے۔ قتل ہے ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے، وہ چاہے 4 ویکس کا ہو، 8 ویکس کا ہو، جتنا بھی ٹائم ہو، وہ ایک انسان کے قتل کے برابر ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، قتل ہے ایک انسان کا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، الزنا، زنا کے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور برا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا یعنی زنا مت کرو نہیں کہا ہے، بلکہ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ انتہائی احتیاط کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے قریب بھی نہ جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زنا کرنا تو بہت بات کی بات ہے نا، ایسی فلمیں، ایسی چیزیں بھی نہ دیکھو جس میں وہ گناہ دکھایا جا رہا ہو، یا جس کو دیکھ کے گناہ کی رغبت ہوتی ہو، یا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یا ایسے لوگوں کا ساتھ دینا جو یہ گناہ کرتے ہیں، یہ خود نہیں کر رہے لیکن ایسے لوگوں کا ساتھ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ایسی چیزیں دیکھتے، ایسی فلمیں دیکھتے جو ذہن میں انسان کو ذہنی طور پہ اس گناہ کو کی تصویر دکھاتی ہیں، یہ سب زنا کی شکلیں۔ تو نہ صرف یہ کہ زنا نہ کرو، وہ تو ہے ہی بہت بڑا گناہ، لیکن اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اتنا برا کام ہے یہ کہ اس راستے سے دور، کوسوں میلوں دور رہو۔ اسی طرح جیسے شراب ہے، شراب انسان کو زنا جیسے گناہ کے اوپر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ شراب تو خود ہی گناہ، اس کو پینا تو ویسے ہی گناہ ہے، پھر مزید یہ کہ وہ اور گناہوں کی طرف بھی انسان کو لے جاتی ہے۔ تو ایسے راستوں کی طرف نہ جاؤ جو اس کے قریب بھی لے کر جائیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، التی، وہ جو، حرم اللہ، حرام کی اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ومن قتلا، اور جو قتل کیا گیا، مظلومن، مظلوم، فقط
تو بلا شبہ جعلنا بنایا ہم نے لولی ہی اس کے ولی کے لیے سلطانن اختیار، فلا پس نہ یسرف وہ زیادتی کرے فی القتل قتل کرنے میں، انہو بے شک وہ کانا منصورہ مدد کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اسلامی قانون کی روح سے حق کے ساتھ قتل جو ہے نا وہ صرف 5 صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کیا ہے کسی نے تو اس کا قصاص، اس قصاص کی شکل میں اس آدمی کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی خون کا بدلہ خون، ایک قتل تو یہ ہوگا۔ دوسرا، جو دین حق کی راہ میں مزاحمت کرنے والوں سے جنگ کرے، یعنی مزاحمت کرنے والوں سے جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں قتل بھی ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کے دین کے لیے جو آپ سے جنگ کرے اس کو قتل کرنا، تو جنگ کے دوران جو قتل ہوتے ہیں وہ۔ پھر جو اسلام کی نظام حکومت کو سے بغاوت کرے اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے اس کو قتل۔ اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا بھی موت ہے۔ شادی شدہ زانی مرد یا عورت، ان کو بھی قتل کی سزا دی جاتی ہے نا، ارتکاب زنا کرنے کی وجہ سے ان کو رجم کی سزا دی جاتی ہے نا، وہ بھی موت کی سزا ہے۔ اور یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ قتل یہ حق کے ساتھ قتل ہے، یعنی کیا ہے؟ سب سے پہلا تو کیا ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے گا، خون کا بدلہ خون ہے، یعنی اگر کسی نے قتل عمد کیا ہے تو اس کے قصاص میں قتل۔ پھر اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا جو ہے وہ ہے، اس کو جو دی جائے گی وہ قتل۔ پھر شادی شدہ مرد یا عورت جو زانی ہیں یا زانیہ ہیں ان کو رجم کی شکل میں ان کو جو وہ قتل کی سزا دی جائے گی، یعنی موت کی سزا دی جائے گی۔ پھر یہ کہ اسلامی ریاست حکومت کو جو اسلامی نظام حکومت کو جو لٹنے کی کوشش کرے، بغاوت کرے، اس کو بھی سزائے موت دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر 5ویں یہ جو مرتد ہے، تو یہ 5 ہیں جو طریقے ہیں جو کہ حق کے ساتھ یہ کام کرنے والوں کو جو ہے نا ان کو جو ہے یہ موت کی سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور ہر انسانی جان جو ہے اس کی حرمت ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومیت میں، یعنی جو کہ مظلوم تھا اور کسی نے اس کو کسی بھی دشمنی یا کسی بھی اپنے غصے یا اپنی اس نے جان بوجھ کر اس نے قتل کر دیا، جیسے قتل عمد ہوا، تو پھر اس کے ولی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ اور اسلامی قانون میں مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے کہ وہ جان کے بدلے جان کی سزا پہ اصرار کر سکتے ہیں، مطلب اگر کسی کا قتل ہوا ہے تو اس کا ولی جو ہے نا تو وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے عدالت سے کہ میں تو قتل کی سزا پہ ہی مانوں گا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن یہ اپنی مرضی سے اگر وہ خون بہا لے یا پھر وہ معاف کر دے، وہ اس کی اپنی مرضی، لیکن یہ تینوں اختیارات مقتول کے ورثاء کو دیے گئے ہیں۔ کوئی عدالت، کوئی سربراہ مملکت، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، سمجھ رہی ہے نا بات؟ یعنی اگر کسی کو قتل کسی نے ناحق کر دیا ہے، اب جو مقتول ہے یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس کے جو بھی ورثاء ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بھائی ہیں یا باپ ہے، جو بھی اس کے ورثاء ہیں، وہ عدالت میں مقدمہ لے کے جاتے ہیں، قاتل پیش ہوتا ہے، اب اس کو موت کی سزا دے دی جاتی ہے۔ اب اگر قاضی چاہے، عدالت چاہے، حکمران چاہے یا قاتل کے گھر والے چاہیں، کوئی بھی مقتول کے ورثاء سے زبردستی نہیں کر سکتا کہ موت کی سزا اس سے واپس لے لی جائے۔ صرف مقتول کے ورثاء اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اگر چاہیں تو خون بہا لے لیں، یعنی اس کا معاوضہ لے لیں، یا ویسے ہی معاف کرنا چاہیں تو کر دیں، یہ خالصتاً ان کا اختیار ہے۔ پھر اس میں بھی ہے فلا یسرف، یعنی زیادتی نہ کرے قتل کرنے میں، یعنی ان کے ولی جو ہے ان کو یہ اختیار تو دیا ہے کہ وہ قاتل کو موت کی سزا دلوا دیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ خود ہی جا کے قتل کر دیں، بلکہ عدالت کے تھرو
عدالت کے ذریعے اس قاتل کو سزا ملے گی۔ اب اس میں حد سے نہ بڑھیں، حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی جان کے بدلے جان کا فیصلہ ہوا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کو مارا تھا، بدلے میں اس کے پورے قبیلے کو مار دیا، یا اس کے گھر کے اور فرد جو اس کے بھائی بندوں کو بھی مار دیا۔ یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اتنا جوش تھا، اتنا انتقام لینے کا جوش تھا کہ اس کی لاش کو یعنی مارنے کے بعد اس کی شکل بگاڑ دی، اس کی لاش پر غصہ نکالا، یا پھر اس کو طرح طرح کی اذیتیں اور عذاب دے دے کے مارا۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے۔ حق کیا ہے؟ کہ جس کا قتل ہوا ہے اس کے ورثہ جو ہیں وہ قاتل کو سزا دلوا سکتے ہیں موت کی، بس۔ تو اس سے بڑھ کر، اس سے آگے بڑھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کام پہ اس کی انہو کان منصورہ، اس کی مدد کی جائے گی۔ کون مدد کرے گا؟ مملکت بھی کرے گی، عدالت بھی کرے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تو قریب جاؤ، مال الیتیم، مال یتیم کے، الا مگر، باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہی احسنو، وہ جو زیادہ اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی عمر کو یا اپنی جوانی کو، اپنی عمر یعنی جوانی کی عمر کو، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بالعہد، عہد کو، ان العہد، بے شک عہد، کان مسئولا، پوچھا جانے والا ہے۔ یعنی یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ ہم بہت ڈیٹیل میں سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں تو پڑھا ہی تھا، لیکن سورہ نساء میں بہت ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ ہم مختصراً ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک اخلاقی صرف ہدایت نہیں ہے بلکہ ایک قانون بنا دیا گیا، اور اسلامی قانون ہے خاص طور سے یتیموں کے حقوق پر، اور اس کی جو حفاظت کے لیے حکومت، اگر کوئی اور اس کا رشتہ دار نہیں ہے تو حکومت ذمہ دار، ورنہ رشتہ داروں میں سے جس کے پاس بھی یہ امانتاً ہوگا کہ وہ یتیم اور اس کا مال، تو اس کی پرورش کرے، اور اس کے مال کو بالکل بھی اس کی امانت سمجھ کے الگ رکھے۔ اور اس طریقے سے اس کی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں نا، کہ اگر وہ اتنا یعنی یتیم جو ہے، اس کے بچے کے ساتھ اس کی جائیداد، بزنس اور کاروبار ہے، اتنا زیادہ ہے کہ جس کو سنبھالنے کے لیے جو اس کا رشتہ دار ہے، سپوز چچا ہے یا ماموں ہے یا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے جس نے اس کو رکھا ہے، تو اس کو اتنا ٹائم دینا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنی نوکری یا اپنا کام چھوڑ کے اس کا کام سنبھالے گا، تو پھر وہ اس میں سے اتنا ہی لے سکتا ہے معاوضہ جتنا کہ اس کی گزر بسر کے لیے کافی ہو۔ باقی مال جو ہے وہ یتیم کی امانت کے طور پہ وہ جمع کرتے رہے گا۔ اور اگر وہ اتنا مالی طور پہ آسودہ ہے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے ہی وہ اس کے معاملات کو سنبھال سکتا ہے، تو پھر وہ اتنا بھی نہ لے۔ تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ بری نظر سے اور اس کے مال کو غصب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں سے بلا ضرورت، بغیر کسی وجہ کے ذرا سا بھی مال نہ لیا جائے، اور اس مال کی حفاظت کی جائے اس وقت تک جب تک کہ وہ بلوغت، جوانی کی عمر تک پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر تک پہنچ جائے، اور اپنے عہد کو پورا کرو۔ یعنی اگر پالا ہے تو اس کے صلے میں اس کا مال نہ ہتھیاؤ، بلکہ اس کو، اس کا مال اس کی جوانی کی عمر کو، اس کی سمجھداری کی عمر کو پہنچنے کے بعد پورا، اور عہد کو پورا کرو۔ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عہد جو ہے نا، دیکھیں، عہد کو پورا کرنا، اور وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو پیمانے کو، اِذَا كِلْتُمْ، جب ناپو تم، وزنوا بالقسطاس، اور تولو ساتھ ترازو کے، المستقیم، سیدھے، ذالک، یہ، خیر، بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تاویلا، اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ عہد کو پورا کرنا جو ہے نا، یہ دیکھیں، عہد کی پاسداری کرنے سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ ہم آج اپنے معاشرے میں جو خرابیاں دیکھ رہے ہیں نا، وہ یہ دو برائیاں جن کا یہاں ذکر ہے، اس کے عام ہونے کی وجہ سے یہ برائیاں بہت، پورا معاشرے کا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ کیونکہ عہد کو پورا نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اور دیکھیں، ہماری قوم کا مزاج بن گیا جھوٹ۔ ہم کسی بات کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وعدے کرتے ہیں لوگ
اور اس کو پورا نہیں کرتے، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں اور پورا نہیں کرتے۔ تو اس کو معمولی بات نہ سمجھے، اس کے بارے میں اللہ کے پاس سوال کیا جائے گا۔ تو جو اللہ سے عہد کیے گئے ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے، اور جو بندوں سے کرتے ہیں اور ان کو پورا نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ناپ تول جو ہے، یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری تباہ ہو گئی تھی اور عذاب ان پہ نازل ہوا تھا، اور گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ناپ تول پورا کرو گے اور لین دین کے تمام معاملات جو ہیں وہ دیانتداری سے انجام دو گے، تو پھر اللہ کا دیا ہوا منافع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو، دیانتداری سے کمایا وہ منافع تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ اس میں برکت عطا کرے گا۔ تو جب تم ناپو تو پورا ناپو پیمانہ، اور وزن کرو تو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ناپ تول میں بےمانی نہ کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ اس بیمانی سے تم بہت کچھ کما رہے ہو اور بڑا پیسہ کما رہے ہو اور بڑا فائدہ ہے تمہارا۔ در حقیقت ایمانداری سے تم جو کماؤ گے اس میں اللہ کی برکت شامل ہوگی، اللہ کی طرف سے، اور وہ تمہارے رزق میں جو برکت ہے وہ زیادہ تمہارے لیے اچھی ہے، بہتر ہے زیادہ تمہارے لیے، احسن و تاویلا، انجام کے اعتبار سے، یعنی دنیا میں بھی تمہارے مال میں برکت اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گی تمہاری وہ نیکی، دیانتداری تم نے کی ہوگی۔ ولا تخف، اور نہ تم پیچھے پڑو، ما لیسا، جو نہیں، لکا بھی علم، تمہارے لیے اس کا کوئی علم، ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھ اور دل، کلو ہر ایک، اولئک ان میں سے، کانا ہے، انہو اس کے بارے میں، مسئولہ سوال کیا جانے والا۔ یعنی کسی بھی انسان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ کوئی بھی ایسی بات، دیکھیں انسان جو ہے نا، سب سے پہلے تو انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہے، جتنا بھی کچھ سیکھ لے، جتنا بھی کچھ علم حاصل کر لے، اس کا علم محدود ہے۔ ہمیشہ ہر انسان کے پاس اور مزید آگے علم حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، اور اس سے آگے علم کی کہیں کوئی حد نہیں ہے۔ تو انسان کے پاس جو علم ہے نا وہ بہت محدود ہے۔ تو جہاں کہیں بھی، سب سے پہلے یہاں پر اس بات کو دو طرح سے آپ سمجھیے، ایک تو یہ کہ کسی کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، سنی سنائی بات پہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی بات مشہور کر دیتے ہیں، آگے پھیلا دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ کا علم محدود ہے۔ ہم سب کا علم محدود ہے نا، بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس علم۔ لوگوں نے پوری زندگیاں جو ہے نا علم کے لیے وقف کی ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم محدود ہے، ہمیں بہت کچھ ہمیں سیکھنے اور جاننے کا ہمیں وقت ملے تو ہم سیکھیں، تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو ہمارا علم محدود ہے نا، بہت تھوڑا جانتے ہیں ہم۔ تو جہاں پر آپ کو ایسا لگے کہ اس بات کا آپ کو علم نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے، آپ سے کوئی بات پوچھے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات میں ہم یہ کہ قابل بن کے ہر بات میں کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیں۔ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے سے ہم ڈریں کہ اس سے دوسرے لوگ میری بے عزتی ہو جائے گی، وہ کہیں گے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بڑے بڑے صاحب علم لوگ دنیا میں موجود ہیں جس کے مقابلے میں میری اور آپ کی، ہم سب کی کوئی اوقات، کوئی مجال نہیں۔ تو جہاں یہ لگے کہ یہ بات جو ہے میرے علم سے آگے ہے، مجھے نہیں پتا، تو وہاں پر فوراً معذرت کر لے، اور اگر کسی صاحب علم سے پوچھ سکتا ہے تو اس سے پوچھ کے جواب دیتے، بتا دے کہ میں کسی سے پوچھ کے آپ کو پھر بتاتی ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میری نالج میں نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آنکھیں، کان اور دل، یہ سب انوالو ہوتے ہیں نا، یعنی سننا، دیکھنا، اور آپ کا دل جو ہے نا، یہ سب اس چیز میں شامل ہوتا ہے۔ ان سب کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ یعنی جو کچھ آپ اپنی کانوں سے سنتے ہیں، جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں،
اور جو کچھ آپ کے دل میں بات آتی ہے، یہ سب آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو کسی سے بھی کوئی ایسی بات کہنا جس کا آپ کو علم نہ ہو، تو اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور جو بات نہ پتہ ہو وہاں اپنی لا علمی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی آپ کو کم علم سمجھتا ہے تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے پاس تو آپ کی نیت کی نیکی اور آپ کا اخلاص پہنچ گیا نا۔ تو ان سب سے جو آپ کے دل اور دماغ ہے، آپ کا دل ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان ہیں، ہر اعضا جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ دل اور آنکھوں اور کانوں کا اس لیے کہ کانوں سے آپ سنتے ہیں، کوئی بری بات اگر سن رہے ہیں، کسی بری باتوں کی طرف کان لگا رہے ہیں، یا کچھ برا دیکھ رہے ہیں، یا آپ کا دل برائی کی طرف آپ کو اکسا رہا ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر الحمدللہ آپ کی تفسیر مکمل ہوئی۔